وانا اور اسلام آباد حملے میں ملوث دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ اسلام آباد خودکش حملے کے اصل مجرمان تک پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا افغانستان سے دراندازی ناقابل برداشت ہے، وہ ہم پر بم برسائیں اور ہم مذاکرات کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ منگل کو اسلام آباد میں دھماکے کے بعد سری لنکن ٹیم نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے خود سری لنکن وزیر دفاع سے بات کی، سری لنکن ٹیم کو سیکیورٹی کے حوالے سے مکمل یقین دہانی کرائی۔ سری لنکن حکومت، بورڈ اور کھلاڑیوں نے بڑی بہادری سے رکنے کا فیصلہ کیا۔ سینٹ نے شکریہ سری لنکا کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ پاکستانی کھلاڑیوں کا بھی سری لنکن بورڈ اور پلیئر سے اظہار تشکر۔ شاہین آفریدی اور سلمان علی آغا نے کہا، پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرنے پر سری لنکا کے شکر گزار ہیں۔ شائقین زیادہ سے زیادہ اسٹیڈیم آئے اور کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں۔ حارث رؤوف نے کہا، سری لنکا کا اقدام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اسپنر ابرار احمد بولے، سری لنکا کے فیصلے سے کرکٹ کی جیت ہوئی، سری لنکا کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم میں مزید ترامیم منظور کر لی۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے منحرف ارکان نے بھی ترامیم کے حق میں ووٹ دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اظہار تشکر، کہا سیف اللہ بڑو اور احمد خان نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ووٹ دینا چاہیے تو آپ دے سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ اور سینیٹر ہمایوں محمد کا چیئرمین سینٹ پر فلور کراسنگ کی حوصلہ افزائی کا الزام۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے جواب دیا، مجھے کسی کا کوئی استعفیٰ نہیں ملا، زبانی استعفیٰ دینے سے کوئی مستعفی نہیں ہوتا۔ شاہ محمود قریشی نے بھی ایک بار زبانی استعفیٰ دیا تھا۔ اس طرح جذبات میں لوگ بات کرتے ہیں۔ پارٹی فلور کراسنگ پر الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیج سکتی ہے۔ کچھ سینیٹرز نے پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دیا۔ پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دینے پر آرٹیکل 63A لاگو ہوتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کا سینٹ سے خطاب، کہا آئین کے مطابق منحرف ارکان کو ووٹ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا بھی یکساں موقف، کہا پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے پر 63A لاگو ہوتا ہے۔ جب کوئی رکن استعفیٰ دے تو اسے ایوان میں نہیں آنا چاہیے۔ پارٹی لیڈر کا پیغام دینا چاہتا ہوں، جو کچھ آپ نے کیا اچھا نہیں لگا۔ اے این پی کے مرکزی صدر ایمن ولی خان بولے، فلور کراسنگ کا دفاع آج ہو سکتا ہے نہ کل۔ جمہوری نظام میں اس عمل کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ سیف اللہ بڑو اور احمد ملک میرے گھر پر تھے، ناشتہ ساتھ کیا ہے، ہماری مرضی، جب چاہے کسی سے استعفیٰ لے لیں، جب چاہے منظور کریں۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں، ہمارے پاس 3 ووٹ ہمیشہ اضافی ہوتے ہیں، اگلی ترمیم میں ایک اور ووٹ کا اضافہ کر لیں گے۔ صحافی نے پوچھا، سینٹ سے دوبارہ ترمیم کیوں پاس کرنی پڑی؟ فیصل واڈا بولے، ہمیں لکھنے پڑھنے کی اتنی عادت نہیں ہے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ عام جرگہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور گورنر فیصل کریم کڈنی کا اچھا اقدام ہے۔ سہیل آفریدی صدر اور وزیر اعظم سے ملے، راستہ بنائے۔ سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم میں مزید ترامیم منظور کر لی۔ ترامیم کی حمایت میں 64، مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ تحریک انصاف اور جے یو آئی کے منحرف ارکان سیف اللہ بڑو اور احمد خان نے بھی ترامیم کے حق میں ووٹ دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بل میں مزید 8 ترامیم لائی گئی، 4 ترامیم حذف، 4 نئی ترامیم شامل کی گئی۔ پی ٹی آئی نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا، اپوزیشن کا ڈیسک بجا کر احتجاج، نامنظور نامنظور کے نعرے لگائے اور بل کی کاپیاں پھاڑ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ کابینہ آئینی ترامیم کی روشنی میں متعلقہ قوانین میں ترمیم کی منظوری دے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے آرٹیکل 243 میں ترمیم کے تحت متعلقہ قوانین میں تبدیلی کی منظوری دی جائے گی۔ تینوں مسلح افواج سے متعلق بھی آئینی ترمیم کی روشنی میں قوانین کی منظوری متوقع۔ کابینہ سے منظوری کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج ہی ترمیمی بل پیش ہونے کا امکان۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والے تمام دہشت گرد افغان تھے۔ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے حملے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا۔ دہشت گرد کارروائی کے دوران افغانستان سے ملنے والی ہدایات پر عمل پیرا تھے۔ حملے کی منصوبہ بندی خارجی زاہد نے کی۔
खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया। अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल थे। वाना हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था, जो भारतीय एजेंसी रॉ का मुतालबा था। ARY न्यूज की टीम कैडेट कॉलेज वाना पहुंच गई। दहशतगर्दों ने 2 रोज पहले कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया था। पाक फौज के जवान दहशतगर्दों और कैडेट्स के दरमियान दीवार बने रहे। पाक फौज के जवानों ने कई घंटे की लड़ाई के बाद खुदकुश हमलावर के अलावा 4 खवारिज को जहन्नुम हासिल किया। 525 तलबा समेत 650 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू किया गया। पाक फौज के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इस्लामाबाद कचहरी पर हमला करने वाला खुदकुश बमबार भी अफगान शहरी था। हमलावर की शनाख्त हो गई। बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाला सहूलतकार धर लिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार होने वाले अफराद की निशानदही पर सहूलतकार को पकड़ा गया। 5 मशकूक अफराद जेर हिरासत। पुलिस का कहना है मशकूक अफराद को रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया। किस सहूलतकार ने हमलावर की क्या मदद की, उसका तयन किया जा रहा है। जेर हिरासत अफराद से अलग अलग मकामात पर तफ्तीश की जा रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूगी बरकरार, फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। गुजरावाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 639 और फैसलाबाद में 460 तक पहुंच गई। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 429, भावलपुर 286 और लाहौर में 260 रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन 43 दिन बाद खत्म। सेनेट के बाद कांग्रेस की मंजूरी से अमरीकी सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा, हमने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि कभी भत्ता नहीं देंगे। डेमोक्रेट्स की वजह से 43 दिन तबाहकुन हालात से गुजरे। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ किया क्या।